حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوف خدا کو اپنا شعار بناؤ اور اس مالک سے ڈرتے رہو جو تمہارے ظاہر اور باطن کا یکساں حال جانتا ہے۔ جب تم یہ کہو کہ میں کروں گا تو اس کو کر گزرو، سزا یا معافی کے معاملے میں کبھی مہمل بات نہ کہو۔ کم گوئی میں حکمت، کم خوری میں صحت اور لوگوں سے کم ملنے میں عافیت ہے۔ خدا کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ تم ان کا شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، جو کوئی لباس اولیاء کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا وہ اپنے لیے آفت خریدے گا۔ کوئی گناہ کسی کی بھی رضامندی سے حلال نہیں ہوا کرتا۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا سے الگ ہو جائے اس سے پہلے کہ دنیا اس سے الگ ہو جائے۔ جس طرح تم کسی کو اپنے حسن و اخلاق سے دوست بنا سکتے ہو، اسی طرح بد اخلاقی سے اپنے دوستوں کے مخالف بھی بن سکتے ہو۔ جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں۔ جس طرح آگ کا ایک ذرہ عالم کو تباہ کر دیتا ہے، اسی طرح ایک گلہ انسان کی حالت تباہ کر دیتا ہے۔ حکمت کی بات اگر احمق کے سامنے کرے گا تو وہ تیری بات کو جھوٹ سمجھے گا۔ جب ایک بات تم کر لو تو پھر بار بار اس کو مت دہراؤ۔ جو شخص اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ بخل تباہ کر دیتا ہے اور دائمی غم عطا کرتا ہے۔ نافرمان بیٹے کا وجود سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ صرف 4 کام کر لیں، تمہارے رزق میں کبھی تنگی نہیں آئے گی: اللہ کا ذکر، دوسروں کی مدد اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ بدترین جھوٹ وہ ہے جس میں تھوڑی مقدار سچ کی بھی ہو۔ جو بندہ زیادہ سوچ بچار کرتا ہے وہی سب سے زیادہ محنت اور کام کرنے والا ہوتا ہے۔ مفلس کو تھوڑی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اسودہ حال کو بہت اور لالچی کو تمام اشیاء کی۔ خبردار، اس عورت پر ہرگز بھروسہ مت کرنا جو کند ذہن اور بے شعور ہو۔ بدگمانی کو اپنے اوپر غالب مت کرو کہ تجھے دنیا میں کوئی ہمدرد نہ مل سکے۔ ہر قسم ہر طبقے کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو۔ دولت مند بننا چاہتے ہو تو صرف یہ ایک کام کر لو، دنیا کی دولت تیرے لیے جمع ہو جائے گی۔ اگر تم لوگوں سے اپنی امیدیں ختم کر دو گے تو دولت مند بن جاؤ گے۔ جو لوگ تمہیں دھوکہ دیں ان سے مدد مت لو اور ہر ایک کی عزت کا نگہبان رہو۔ اگر ہم جرائم کا انسداد کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود کوئی ایسا کام نہ کریں جس کا شمار جرائم کے زمرے میں ہوتا ہو۔ خلق عظیم یہ ہے کہ جب تم خدا تعالیٰ کو پہچان چکے ہو تو لوگوں کی سختیاں تم پر اثر نہ کریں۔ جس چیز کے کرنے میں اللہ نے اپنی رحمت کا وعدہ فرمایا ہے اسے کرنے میں جلدی کرو۔ جو بندہ مال اور دنیا کا طلبگار رہے تو وہ زمانے کی سختیاں برداشت کیے بغیر مقصد میں کامیابی کا گلہ نہ کرے۔ مردہ قبر سے اٹھنے کے وقت تک موت کی تلخی کو محسوس کرتا رہے گا۔ نفس کی مخالفت سب سے عبادتوں کا اصل اور سب مجاہدوں کا کمال ہے۔ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے اس میں کچھ باقی نہ رہے گا۔ مال یا اولاد سب فنا ہو جائے گا، البتہ اللہ کی ذات کو بقا و دوام حاصل ہے۔ بہت شرم کی بات ہے کہ صبح تیرے جاگنے سے پہلے پرندے جاگ جائیں۔ وہ لوگ بہتر ہیں جو دنیا کو آخرت کے لیے ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو دنیا اور آخرت دونوں کو لیتے ہیں وہ بہت بہتر ہیں۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے۔ دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عورت کی قسمت کو اپنے اوپر اوڑھ لو، یعنی اس کی حیا اور اس کی پرسائی اوڑھ لو تو عورت کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔ علم کے سبب کسی نے خدائی دعویٰ نہیں کیا، لیکن مال کی وجہ سے ضرور خدائی دعویٰ کیا گیا۔ جس نعمت میں ناشکری ہے وہ ہمیشہ نہیں رہ سکتی۔ کسی بھی محفل میں ہماری نشست و برخاست اور گفتگو سے حاضرین کی عزت بڑھانا چاہیے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کسی فعل سے کسی کا دل دکھ جائے۔ اصلاح نفس کی ہمہ وقت کوشش کرتے رہو تاکہ تمہارے اندر اچھی صفات پیدا ہوں۔ یاد رکھو کہ کوئی بھی چیز تیرے نزدیک اصول آخرت سے زیادہ محبوب نہ ہو۔
جو شخص امانت میں خیانت کا ادراک نہ کرے اس کا انجام خطرناک ہے۔ حکیم لقمان سے پوچھا گیا، آپ کیا حکمت کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جو چیز خود معلوم ہو جائے اس کے پوچھنے کی در پر نہیں ہوتا اور بے تکلف کلام بے فائدہ نہیں کہتا۔ کم سخن بنے رہو اور حالت خاموشی میں بے فکر کبھی مت رہو۔ زندگی کے سوا اور کوئی دولت نہیں، اس میں محبت، خوشی اور تعریف کی تمام قوتیں ہیں۔ علم سے آدمی کی وحشت اور دیوانگی دور ہو جاتی ہے۔ زہر تو حسد کا زہر ہے جس کا کوئی بھی تریاق نہیں۔ اصلاح پسند اور عقل مند لوگوں سے مشاورت کرتے رہو۔ نیکی کر اور مخلوق کو طریقہ نیکی سکھا۔ بدی سے دور رہ اور مخلوق کو بھی بدی سے دور رکھنے کی کوشش کر۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، یقین کامل یہ ہے کہ جب آدمی پر کوئی مصیبت آئے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرے اور اللہ پر الزام نہ دھرے۔ غیر شرعی امور سے خدا کی قربت حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کا کرنے والا خدا کا دوست یا محبوب ہو سکتا ہے۔ تکبر اور غرور دل میں داخل نہ ہوں، ورنہ سارا کیا درا مٹی میں مل جائے گا۔ جو رائے بھی کسی کو دو اس میں خدا کا خوف ضرور شامل ہونا چاہیے، ورنہ خسارے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کے بجائے نرمی اختیار کرے۔ بادشاہ تو ایک بازار کی طرح ہوتے ہیں کہ جس جنس کی نکاسی زیادہ ہوتی ہے وہی چیز بازار میں زیادہ آتی ہے۔ اگر بادشاہ عابد و زاہد ہے تو اس کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر ہے تو ایسے ہی شخص ملیں گے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جس دل میں غم نہ ہو وہ بگڑ جائے گا، جیسا کہ گھر اگر اس میں رہائش نہ ہو تو بگڑ جاتا ہے۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی رکھا کرو، جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جن کی قوت ارادی مضبوط ہو میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے دماغوں اور عقلوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ہمارے چہروں میں۔ جو کنجی استعمال میں رہتی ہے وہ زیادہ صاف اور چمکدار رہتی ہے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ جس قدر ممکن ہو لوگوں کے ہجوم سے بچو، اس طرح تمہارا دل سلامت رہے گا، نفس پاکیزہ رہے گا اور جسم کو آرام ملے گا۔